الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد۔ ناظرین اکرام، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ان کی واحد بیوی تھیں، جب یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ رہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند کرتے تھے۔ آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے اور آپ وہاں کئی دن تک وہیں مقیم رہتے تھے۔ جب آپ کا توسع ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے آتے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن اچانک ایک انسانی شکل فرشتہ نمودار ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرا، پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، پڑھو، اقرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جملہ دہرایا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد تیسری بار پھر اس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کے بعد یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس کے بعد وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے کمبل اڑھاؤ، اور انہیں کمبل اڑھایا گیا۔ اس کے بعد جب ان کی وہ کیفیت، وہ بے چینی، وہ گھبراہٹ دور ہوئی تو انہوں نے اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے خدیجہ، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور کمزوروں کی مدد کرتے ہیں اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، بھلا اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں نقصان پہنچائے گا۔ اس کے بعد اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس وہ لے گئیں اور انہوں نے ورقہ بن نوفل جو اس وقت عیسائی مذہب پر قائم تھے اور عبرانی زبان کے بھی ماہر تھے اور انہوں نابینا ہو چکے تھے اور وہ عبرانی زبان کے کاتب بھی تھے، یعنی انجیل وغیرہ لکھتے بھی تھے۔ انہوں نے کہا، جب پورا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تو وہ کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا اور عنقریب تم نبی بنائے جاؤ گے، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب تمہاری قوم تم کو نکال دے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہماری قوم ہم کو نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب تمہاری قوم تم کو نکال دے گی، میں آپ کے ساتھ اگر زندہ رہتا تو آپ کا ہر طریقے سے ساتھ دیتا۔ اس کے بعد وہ چند دن کے بعد انتقال کر گئے اور ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گھر واپس آ گئیں۔ اس طریقے سے یہ حدیث نمبر 3 تھی جو ہم نے آپ سے بیان کی، اور اس میں وحی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا، یہ پہلی حدیث تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کا سلسلہ بھی اسی تعلق سے شروع ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ یہی سورہ اقرا بسم ربک الذی کی 5 آیتیں، سورہ اقرا کی 5 آیتیں تھی، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ دن سلسلہ بند رہا۔ اس کے بعد پہ در پہ ان کے اوپر صورتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔
اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طریقہ تھا کہ آپ اپنے گھر سے چلے جاتے تھے، تنہائی پسند کرتے تھے اور وہیں مقام کرتے تھے، وہیں رہتے تھے. اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہم نے بیان کی، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو حدیثوں پر چلنے اور قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.